ہسٹری لیڈر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم قوم لوط کے بارے میں جانیں گے کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا اور کیسے آیا کہ وہ کون سے کام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا ارادہ فرمایا۔ پہلے ہم اس قوم یعنی قوم لوط کے بارے میں جانیں گے کہ وہ قوم کون لوگ تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شہر سدوم اور عمورہ کے رہنے والے لوگ تھے۔ شہر سدوم ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس قوم کو قرآن کریم نے قوم مجرمین بھی کہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو کہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام لوط ہے، جس کا ایک معنی قلبی محبت بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حلیہ مبارک یہ ہے کہ آپ سفید رنگت، حسین چہرہ، باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ آپ علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں، بری عادات اور قابل نفرت افعال میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ کفر و شرک، صدقہ نہ دینا، مسافروں کو لوٹنا، ان پر ظلم کرنا، ان سے بھتہ وصول کرنا، کبوتر بازی کرنا، آپس میں مذاق اڑانا، بات بات پر گالی دینا، شراب پینا، فحش باتیں کرنا، لوگوں کے سامنے ننگا ہو جانا، خوبصورت لڑکوں کو شہوت سے دیکھنا، نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے سے بدفعلی کرنا، حتیٰ کہ وہ اپنی بیویوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ قوم کے ہم جنس پرستی کی ابتدا کے متعلق علماء تاریخ کہتے ہیں کہ اس قوم کی بستیاں بہت سرسبز ہوتی تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ اس وجہ سے دوسرے علاقے کے لوگ وہاں آتے قوم لوط ان کے مہمان نوازی کرتی تھی، اور قوم لوط اس مہمان نوازی سے تنگ آ کر ان لوگوں نے اس کا سد باب سوچنا شروع کیا۔ اس وقت شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور اس نے بدفعلی کرنے کا اس قوم کو مشورہ دیا تاکہ وہ لوگ دوبارہ بستی میں نہ آئیں۔ اسی طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں اس قدر سرایت کر گیا کہ وہ لوگ اس برے کام کے عادی بن گئے اور وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ڈرایا کہ تم اس کام کو چھوڑ دو اور باز آ جاؤ، تو قوم کے لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ میں تمہارے کام سے بیزار ہوں اور اس سے شدید نفرت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یکے بعد دیگر آپ نے دوبارہ پھر قوم کو نصیحت کی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، بلکہ وہ طنز کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر یہ افعال برے ہیں تو ہم پر تم اللہ کا عذاب لے آؤ۔ تو جب آپ قوم سے نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو حضرت اسحاق کی پہلے خوشخبری دی، اور آپ نے ان کا آنے کا مقصد پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تو جواب آیا کہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث نہ کرو۔ جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا تو قوم کی بری عادت کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ یہ فرشتے اس لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے
تاکہ وہ قوم کے برے اعمال پر گواہ ہو جائیں۔ اس وقت آپ کی بیوی جو کہ کافرہ تھی، اس نے قوم کو ان لڑکوں کے بارے میں خبر دی۔ قوم کے لوگ حسب دستور بری سوچ لے کر آ گئے، تو پھر بھی آپ نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، چونکہ ان پر شہوت چھائی ہوئی تھی جس کے سبب وہ اندھے ہو گئے تھے۔ جب فرشتوں نے یہ مکالمہ سنا تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے چلے جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا، یہ عذاب کب ہوگا؟ عرض کی کہ ان پر صبح کے وقت عذاب کا وعدہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کر ہمیں اور اس قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیں، تو آپ نے دروازہ کھول دیا، لوگ مکان میں گھس آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور باہر کو بھاگے اور کہنے لگے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر اوندھا پلٹ دیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ اس عذاب کا یہ عالم تھا کہ حضرت لوط کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا، جو کہ کافرہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے سر پر ایک پتھر آ کر لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی بیوی کو کفار کے لیے مثال بنا دیا کہ حضرت لوط جیسے مقرب اور صالح بندے کے نکاح میں تھی، لیکن اس نے کفر اور منافقت کا رستہ اختیار کر کے آپ علیہ السلام سے خیانت کی، تو دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوا اور آخرت میں کیا ہوگا۔